ڈیئر ریڈرز، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے یوٹیوب اسپیشل ناول ڈیپ لو ساگا کے ساتھ، جو کہ ویمپائر اور ویئر وولف کی ازلی دشمنی سے محبت کی راہ پر گامزن ایک خوبصورت سی داستان ہے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کی۔ ہائے البرٹ، مجھے براک زگ کہتے ہیں، پہچان تو لیا ہوگا؟ اس وقت وہ میسا کے گھر میں موجود تھا، اس کے موم ڈیڈ سے ملنے کے لیے، جبکہ البرٹ اور لارا اسے دیکھ کر بھرپور طریقے سے چونکے تھے۔ تم یہاں براک؟ کیا تم اس جگہ کے اصول سے واقف نہیں، جو اپنی موت کو ہتھیلی پر رکھتے یہاں آ گئے ہو؟ البرٹ اسے دیکھ کر شدید سیخ پا ہوا تھا۔ اوہو کم آن البرٹ، اب تک پرانی باتیں دل میں رکھ کر بیٹھے ہو تم۔ ویل، میری یہاں آمد کا مقصد آج کچھ خاص ہے، جان تو گئے ہوگے۔ براک کے ذو معنی انداز نے اسے سر تا پیر سلگایا تھا۔ تم اچھے سے جانتے ہو وہ پتھر تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ پتھر تم حاصل کرنے کے بعد ہم سب کے دشمن بن جاؤ گے۔ البرٹ کی بات پر وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ دشمن نہیں البرٹ، سردار، مجھے کاردار قبیلے کا سردار بننا ہے، جس میں تم سب کی بھلائی ہے۔ براک نے اسے چڑھایا تھا۔ سردار؟ تم کیا سمجھتے ہو ایک ویئر وولف کو اپنا سردار بنا لیں گے؟ ویمپائر قبیلے کا سردار؟ البرٹ کی آنکھیں ایک دم سے سیاہی پکڑنے لگی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ کسی بھی لمحے براک پر حملہ کر سکتا تھا۔ ایسے میں براک کے لیے بھی اپنے انسانی روپ میں رہنا مشکل سے دوچار کر سکتا تھا، اور دوسرے ہی پل اس کی آنکھوں میں ایک روشنی سی چمکی تھی، جس کے بعد ایک سفید بھیڑیا البرٹ کے سامنے تھا۔ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہارے اس روپ سے ڈرنے والے ہیں، تو تم سنگین غلطی کر بیٹھے ہو براک۔ لارا کی آنکھوں میں مخصوص چمک ابھری تھی۔ البرٹ اور لارا اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ موم؟ البرٹ اور لارا کے آگے بڑھتے قدموں کو ایک نسوانی آواز نے بریک لگائے تھے، جبکہ براک نے بھی گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا۔ میسا اپنے سامنے ٹھہرے سفید ویئر وولف کو دیکھ کر سہمے قدموں سے پیچھے ہٹی تھی۔ لارا اور البرٹ کو خود کو نارمل کرنا پڑا تھا۔ موم، یہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، پلیز کل ہم میسا دہشت زدہ سی چلائی تھی جب اس ویئر وولف کے قدم میسا کی طرف بڑھے تھے۔ براک تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لڑکی ان کے دشمنوں کی بیٹی ہے، جبکہ میسا دہشت زدہ سی پیچھے کو بھاگ گئی تھی، اور اس کے جاتے ہی براک نے اپنا انسانی روپ اختیار کیا تھا۔ تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے البرٹ، کوہ نور کے اس قیمتی پتھر سے بھی زیادہ۔ براک کے لب طنزیہ مسکرائے تھے، جبکہ اس کے لب و لہجے میں ایک واضح دھمکی تھی۔ بکواس بند کرو براک، اگر میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو جان لے لوں گی تمہاری میں۔ لارا غرائی تھی، جبکہ براک کا قہقہ فضا میں گونجا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا تھا، اور اسی شب میسا کی طرف بڑھتا خطرہ لارا نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ میسا اپنے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے بہت سہم چکی تھی، جبکہ لارا نے بھی اسے بہت محتاط ہونے کا کہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے براک کے بارے میں نہیں بتا پائی تھی۔ اس وقت وہ چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی، جب اسے لگا تھا کوئی اس کے برابر چل رہا ہے۔ ایک خوف کی سی کیفیت اس کے اندر تک سرایت کرنے لگی تھی۔ سنڈریلا، ہوا کے جھونکے پر سوار،
ایک سرگوشی ارد گرد سنائی دی تھی۔ جبکہ میسا کا دل بند ہوا تھا۔ اس نے سرعت سے گھوم کر دیکھا، پھر اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ جب اس کے بال ہوا کے دوش پر سوار ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے بال سہلا رہا ہو۔ مام، وہ چلانا چاہتی تھی جب ایک مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر پڑا تھا۔ میسا کی سانس اٹک گئی تھی۔ جو وہ محسوس کر رہی تھی، دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کر لی تھیں جب کچھ لمحے بعد دو لب اس کی آنکھوں پر جمے تھے۔ آنکھیں کھولو سنڈریلا، دیکھو میں یہاں ہوں۔ وہ سرگوشی گمبھیر آواز میں ڈھلی تھی۔ یہ آواز اس کے لیے انجان نہ تھی۔ میسا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ سامنے ہی براک ٹھہرا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میسا تحریر زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آف کورس سنڈریلا، تمہیں مس کر رہا تھا، سو ملنے چلے آیا۔ براک نے چند انچ کا فاصلہ ختم کرتے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ سنڈریلا، مجھے ایسا لگتا ہے تم میرے خوابوں کی تکمیل کے لیے تخلیق کی گئی ہو۔ براک نے ہوا سے لہلاتے اس کے بالوں میں اپنا سر چھپاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلایا تو میسا کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ تمہارے بدن کا ہر زاویہ میرے ہاتھ کی گردش کے لیے تراشا گیا ہے اور تمہارا وجود میرے بوسوں کی پیمائش کے لیے بنایا گیا ہے۔ براک کے لب اپنے لفظوں کے ساتھ گردش کرتے اس کی گردن پر بوسہ دے رہے تھے جبکہ وہ سٹک ہوئی ٹھہری تھی۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے سنڈریلا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے، پرنس کیسل میں۔ براک نے اپنی ٹھوڑی اور پھر اپنی ناک کو اس کی گردن سے مس کیا تھا جب اس کے ساکت وجود میں جان آئی تھی اور دوسرے لمحے وہ پوری شدت سے اس سے دور ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ جب سے ملے ہو مجھے میرے گھر والوں کے خلاف ورگلا رہے ہو اور آج تمہاری اتنی جرأت ہو گئی کہ تم میرے گھر تک پہنچ گئے ہو۔ تم شاید جانتے نہیں ہو، میرے ڈیڈ اس شہر کے سب سے بڑے اسٹرانگ بزنس مین ہیں اور وہ چٹکیوں میں تمہیں غائب کروا دیں گے۔ رکو میں ابھی ان کو بلاتی ہوں۔ میسا کی برداشت کی حد ختم ہوئی تھی جب اس پر چلاتے ٹیرس سے نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، پر دوسرے ہی پل براک نے اس کی کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم سمجھتی نہیں سنڈریلا، that I really like you۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ زگ کیسل کی پرنسس۔ براک نے کسی بزنس ڈیل کی طرح ہی اسے آفر کیا تھا۔ میسا کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور براک کے چہرے پر سنسناہٹ پیدا کر گیا۔ تم ایک پاگل انسان ہو، مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے اب مجھے آئندہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ میسا کو لگ رہا تھا وہ شاید اسے زیادہ ڈھیل دے چکی ہے، تبھی اسے بے نکت سناتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ براک نے اپنے رخسار کو چھوا تو ایک بار پھر سے وہ عجیب حالت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی عام نہیں تھی یہ تو وہ پہلی نظر میں جان گیا تھا، مگر وہ کس حد تک خاص تھی یہ جاننے کے لیے براک کو اس کے نزدیک ہونا پڑنا تھا، مگر وہ کسی طرح ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ جاری ہے۔ ڈیئر ریڈرز، تو کیسا لگا آج کا آپ کو ڈیپ لو ساگا کا پارٹ؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرکے ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ہمیں دیں اجازت، اللہ نگہبان۔